جمال چیمبر سے نکلتے ہوئے میں سخت ہیجان کا شکار تھی۔ جمال خان کا پروپوزل میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ میں قسمت آزمانے نکلی تھی، مگر قسمت مجھی کو آزمائش میں ڈال دے گی، یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ ابھی 2 دن قبل ہی تو پاپا کے سویم پہ سر جمال خان کی آمد نے مجھے ایک نئی راہ سجھائی تھی۔ ایک حادثے کے نتیجے میں پاپا کے بری طرح زخمی ہونے کے بعد جب میں دوبارہ اسی آفس سے یہ کہہ کے لوٹا دی گئی کہ لیاقت بٹ جمال گروپ آف انڈسٹریز کا باقاعدہ ملازم نہیں، اس لیے اس کی کسی قسم کی ذمہ داری کمپنی پہ عائد نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کمپنی کی کسی بھی طرح کی مراعات کا حقدار ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے پاپا نے اس کمپنی میں پارٹ ٹائم کے طور پہ جاب شروع کی تھی اور ان کی ملازمت ابھی پکی بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میں نے پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے کمپنی کے چیئرمین جمال خان کے نام ایک درخواست لکھی اور ان سے اپنے گھریلو حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے مدد چاہی۔ یقیناً یہ درخواست ان تک پہنچی بھی، مگر ان کے نوٹس لیتے لیتے پاپا اس لاچاری کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب میں نے آفس کلرک کے ہاتھ بھیجی ہوئی 10,000 کی رقم اس اطلاع کے ساتھ واپس بھجوائی تو اگلے ہی روز سویم کے موقع پہ وہ بنفس نفیس آ گئے۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد جب انہوں نے جیب سے رقم نکالی تو میں پردے کی اوٹ سے جائزہ لیتے ہوئے اندازہ نہ لگا سکی۔ مما عدت کی وجہ سے اندر نہیں آ سکتی تھیں اور ان کے پاس بیٹھے راشد بھائی قطعی قابل اعتبار نہ تھے، سو میں بلا جھجک اندر داخل ہو گئی۔ سر، میں لیاقت بٹ کی بیٹی ہوں، آئینہ، میں نے ہی وہ درخواست آپ کی خدمت میں بھیجی تھی۔ انہوں نے سرسری سا مجھے دیکھا، اظہار افسوس کی رقم پوری کی اور رقم میرے حوالے کر دی۔ راشد بھائی خشمگین نگاہوں سے مجھے گھورتے رہے۔ میں نے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے رقم تھامنے میں تامل نہ کیا اور ساتھ ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، سر پلیز اگر میرے لیے کوئی جاب ہو تو میرا BA ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، مگر میں پرائیویٹ طور پہ ہی 2 ماہ بعد امتحان دے سکتی ہوں، اور سر میں نے کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے، ٹائپنگ شارٹ ہینڈ میں۔ اوکے، آپ مجھ سے میرے آفس میں منڈے کو رابطہ کیجیے گا 10 سے 12 کے درمیان۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تو مجھے کچھ مایوسی سی ہوئی، مگر پھر بھی پیر کو 10:30 بجے میں ان کے آفس میں موجود تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، مگر چند ہی منٹ کے بعد مجھے اندر بلا لیا گیا۔ میں تو آفس کی شان و شوکت دیکھ کے ہی دنگ تھی، اور مزید حیرت کا زوردار جھٹکا مجھے تب لگا جب انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر مجھے براہ راست پروپوز کر دیا۔ میں نے حواس میں آتے ہی سب سے پہلے انہیں بغور دیکھا۔ وہ بالکل سیریس لگ رہے تھے اور خاصے باروب بھی۔ تبھی میں چاہتے ہوئے بھی ان سے سوال نہ پوچھ سکی، مگر اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ انہوں نے مجھ پہ تمام معاملات خود ہی واضح کر دیے۔ ہاں یا نہ کے لیے مجھے بالکل آزاد چھوڑتے ہوئے سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دیا اور ساتھ ہی جتا بھی دیا، مس آئینہ اگر آپ کو یہ پروپوزل قبول نہ بھی ہو تو آئی ڈونٹ مائنڈ، میری طرف سے کوئی پریشر نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی وضاحت طلب سوال، بلکہ آپ کے لیے ٹیلی فون آپریٹر کی سیٹ خالی ہوگی 2200 ماہانہ کی تنخواہ کے ساتھ۔ میں خود سے الجھتی چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں خاصی پرکشش لڑکی ہوں، بلکہ میری فرینڈز کے نزدیک میں اپنی لکس کے لحاظ سے عام سی مڈل کلاس لڑکی کے بجائے پالشڈ قسم کی ماڈل لگتی تھی، حالانکہ میں نے کبھی ان لوازمات سے خود کو لیس نہیں کیا تھا۔ میں جسے کبھی ڈھنگ سے آئینہ دیکھنے کا بھی خیال نہیں آیا تھا، ان کی تعریفیں ہنسی میں اڑا دیتی تھی، لیکن جمال خان، ان کا معاملہ سب سے جدا تھا۔ وہ سب سے جدا جو تھے، انہیں اس کیٹیگری میں تو رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شخصیت میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ایک کروڑ پتی مضبوط شخصیت کا ادھیڑ عمر شخص پہلی ہی نظر میں، پہلی ہی ملاقات میں مجھ پہ فریفتہ ہو سکتا ہے۔ اس بلڈنگ سے نکلنے کے بعد پہلی بار مجھے خود میں اعتماد آتا محسوس ہوا۔ اب میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک 2200 کی تنخواہ والی آپریٹر کی سیٹ تک جاتا تھا، جہاں مجھے بھانت بھانت کی آوازوں کے جواب میں سارا دن رٹے رٹائے جملے بولنے تھے، اور دوسرا راستہ سر جمال خان کے عہدے تک جاتا تھا۔ سر، میں نے زیر لب دہرایا۔
شادی تو دور دور تک میرے پلان میں نہیں تھی۔ عام ٹین ایج لڑکیوں کی طرح میں نے بھی اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار نہیں کیا تھا، شہنائیوں کے سپنے نہیں دیکھے تھے۔ میرے خواب کچھ اور تھے، کچھ بن جانے کے، کچھ کر دکھانے کے۔ کالج پہنچنے کے بعد محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیوشنز پڑھا کے اتنی رقم جمع کر لیتی تھی کہ گرمیوں کی تعطیلات میں کمپیوٹر، ایئر ٹکٹنگ، ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کے کورسز کر لیے تھے۔ ان سے میری شخصیت کو مزید اعتماد حاصل ہوا تھا۔ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اپنے طور پہ مکمل تیار تھی، اور اب بابا کی ڈیتھ کے بعد تو یہ ارادہ مستحکم ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اب میرے علاوہ کون اس گھر کی گاڑی کھینچتا، جیسے تیسے کر کے میں نے ہی یہ کام پورا کرنا تھا، تو ایسے میں شادی کی گنجائش کہاں سے نکلتی؟ مگر اب حالات اور تھے۔ اگر خدا مجھے ایک موقع دے رہا ہے تو میں کیوں ہچکچاہٹ میں وقت ضائع کروں؟ کیوں نہ آگے بڑھ کے وہ ہاتھ تھام لوں جو مجھے آسائشوں کی راہ پہ لے جا سکتا ہے، میرے خواب پورے کر سکتا ہے۔ سارا دن سر کھپانے کے بعد بس 4000 میں کیا کیا ضرورتیں پوری کر سکتی تھی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی۔ پاپا کی کہانی دوبارہ سے شروع ہو جاتی، انہی کی طرح 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد اسی فکر میں رات بھر جاگتی کہ ماریا کی فیس کی لاسٹ ڈیٹ گزر چکی ہے، اب فیس جرمانے کے ساتھ بھرنی ہوگی، ولید کا یونیفارم پہننے کے قابل نہیں رہا، ماما کی کھانسی اور کمر کا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ نہیں جمال خان، تم مجھے اپنی تمام تر شرطوں کے ساتھ قبول ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ماما پہ میرے اس فیصلے کا جو اثر ہوا سو ہوا۔ راشد بھائی کا رد عمل شدید ترین تھا۔ انہوں نے طوفان کھڑا کر دیا، اور بھیجو لڑکی کو ہر آئے گئے کے آگے۔ میں پوچھتا ہوں، جب میں وہاں اندر بیٹھا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی اس شخص کے سامنے آنے کی؟ نہ یہ آتی، نہ اس بڈھے کی ہمت ہوتی ہمارے گھر کی بیٹی پہ نظر ڈالنے کی۔ آپ بلا وجہ بات بڑھا رہے ہیں راشد بھائی۔ رشتہ بھیجنا نظر ڈالنا نہیں ہوتا، ہر لڑکی کے لیے رشتے تو آتے ہی ہیں۔ اور رہی بات میری ان کے سامنے جانے کی، تو آپ جانتے ہیں کہ اب بابا کے بعد مجھے ہی یہ گھر سنبھالنا ہے، جاب کرنی ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں میں وقت گزارنا پڑے۔ کہاں تک آپ مجھے چھپا کے رکھیں گے؟ کیا آپ اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ٹھیک ہے، میں اس 4 دیواری میں بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے تجویز پیش کی تو ان کا سارا تیش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب وہ میری خود سری، بے حیائی اور زبان درازی کے قصیدے پڑھتے، دروازوں کے کواڑ زور سے بجاتے باہر نکل گئے۔ ماما کو نیم رضامند دیکھ کے رافعہ گویا ہوئی، اور لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارے سسرال والے، تمہارا شوہر تانے دے دے کے مار ڈالیں گے کہ تم اپنوں کو کھلا رہی ہو، میکا بھر رہی ہو۔ ماما کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ وہ بیٹی کا دیا کھائیں؟ تو ماما کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ ولید کو 9ویں جماعت سے اٹھا کے کسی ورک شاپ یا ویلڈنگ کی دکان میں بھرتی کروا دیں، اس کا بچپن خراب کر دیں، اس کا مستقبل تباہ کر دیں۔ رہی سسرالیوں اور شوہر کے تانوں کی بات، تو جمال خان یہ کہہ چکے ہیں کہ شادی کے بعد اگر میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ماما آپ یہ بتائیں کہ اگر میری جاب کی تنخواہ آپ پہ جائز ہے تو اس طرح کیوں نہیں؟ اگر میں یہ شادی نہ کروں تو بھی مجھے باہر تو نکلنا ہی ہے، دھکے تو کھانے ہی ہیں دفتروں کے۔ خواری تو اس طرح بھی لکھی ہے میری قسمت میں۔ کیوں رافع، تمہاری نظر میں کوئی اور سہارا ہے، کوئی دوسری امید ہے؟ راشد بھائی اپنے گھر بار کو بمشکل سنبھال پاتے ہیں، کیا وہ کوئی ذمہ داری اٹھا پائیں گے؟ رافعہ کا چہرہ اتر گیا۔ ماما چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے کسی سوال کا جواب ان کے پاس نہیں، اور میرا فیصلہ انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا۔ آئینہ، کچھ اپنے بارے میں بھی تو سوچو، اپنا بھی تو خیال کرو۔ رافعہ نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ میرا دل بھی بھر آیا۔ وہ شخص، میں اس کی صحیح عمر نہیں جانتی، مگر پاپا سے بھی چند برس بڑا ہوگا۔ وہ جوان اولادوں والا، مکمل فیملی رکھنے والا، جذباتی طور پہ اتنا آسودہ شخص تمہیں کیا تسکین دے پائے گا؟ تمہارے دل کی زمین تو سوکھی رہ جائے گی۔ اف ہو رافو، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو۔ پتہ ہے نا کہ مجھے ان پیار و محبت اور رومانٹک قسم کی باتوں سے سخت الرجی ہے۔ کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھے عشقیہ قسم کی داستانوں میں۔
مجھے کیا کرنا ہے ایسے شوہر کا جو خالی جیب لیے دن رات میرے قدموں میں بیٹھا اظہار محبت کرتا رہے، خالی خولی مجھ پہ فدا ہوتا رہے۔ میرا مزاج اور طرح کا ہے اور یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں ایسے شخص کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بات ختم کر کے اٹھائی تھی۔ میں بے حد پریکٹیکل اور 2 ٹوک سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ میرے اٹل فیصلے کے آگے کوئی کچھ نہ کر سکا اور میں مسز جمال خان بن کے ڈیفینس کے اس لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر آ گئی جو جمال خان نے میرے لیے فرنشڈ کیا تھا۔ مما بے حد سہمی ہوئی تھیں۔ میں نے انہیں ہر طرح سے تسلی دی مگر نہ جانے کیوں وہ بے چین تھیں، حالانکہ میں تو بہت سی باتیں ان سے چھپا گئی تھی۔ جمال خان نے اپنی عمر 55 برس بتائی تھی، حالانکہ اگر وہ 50 یا 48 بھی بتا دیتے تو یقین کیا جا سکتا تھا۔ لندن سے پلانٹ کروائے گئے کشادہ پیشانی پہ بکھرے بھورے بال، نظر کا چشمہ لگانے کے بجائے مستقل لینس تھے، اونچا قد، مضبوط کاٹھی، اس عمر میں بھی باقاعدہ ایکسرسائز کر کے فٹ فاٹ تھے۔ گھر میں بنے ذاتی جم اور سوئمنگ پول کی وجہ سے اتنی مصروفیت میں بھی خود کو اسمارٹ رکھنے کے لیے وقت نکل آتا تھا۔ ان کا باقاعدہ ڈائٹ چارٹ تھا، سال میں 2 بار مکمل چیک اپ کے لیے باہر جاتے تھے، اسی لیے ابھی تک بلڈ پریشر، ہارٹ اور شوگر پرابلم سے کوسوں دور تھے۔ میں جمال خان کی 4تھی بیوی تھی۔ پہلی ان کی خاندانی تھی جس سے ان کی ازدواجی زندگی 15 سال تک رہی۔ اس دوران انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد کوئی 2.5-3 سال کے وقفے سے تنہائی سے گھبرا کے دوسری شادی کی، مگر جوان ہوتے بچوں سے ان کی نئی نویلی بیوی کی بن نہ سکی۔ پھر وہ تھی بھی اونچے گھرانے کی، ان کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہو کے آئی تھی، کسی مجبوری کے تحت نہیں۔ جب وقتی کشش کا خمار اترا تو واپس چلی گئی۔ دوسری بار انہوں نے مضبوط حیثیت والی عورت لانے کی غلطی نہیں دہرائی جو انہیں مسترد کر کے چلی جائے۔ ایک بے حد غریب گھرانے کی کم عمر لڑکی سے شادی کی، الگ بنگلہ لے کے دیا۔ سوچا تھا کہ کم عمر ہے، نادان ہے، غریب گھر کی لڑکی ہے، دب کے رہے گی اور بچوں کو بھی اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوگا، مگر 2 ہی سال میں اس نے ایسا رنگ ڈھنگ بدلا کہ اچھی خاصی پراپرٹی بٹورنے کے بعد جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جمال خان اسے طلاق دینے پہ مجبور ہو گئے۔ بنگلے کے علاوہ 2 پلاٹ اور گاڑی بھی اسی کے نام تھی، وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اس بار نظر انتخاب آئینہ لیاقت پہ ٹھہری۔ آئینہ، مجھے تمہاری خود اعتمادی نے متاثر کیا تھا۔ تم اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے کمزور اور دبی سہمی ہوئی نہیں تھی، تم میں آگے بڑھ کے حاصل کرنے کا، اپنی پہچان کروانے کا جذبہ تھا۔ یہ صلاحیتیں میری پچھلی وائف میں مفقود تھیں، اس میں میرے لائف اسٹائل کو برتنے کی کوالٹی نہیں تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے ایک کم تعلیم یافتہ عورت کو اپنے برابر لا کھڑا کیا تھا۔ میں یہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کسی ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو ذہنی طور پہ مضبوط ہو، میچیور ہو، کانفیڈنٹ ہو۔ میرا تجربہ ہے کہ کمزور شخصیت والے کردار کے بھی کمزور ثابت ہوتے ہیں، اور پھر تم ضرورت مند بھی تھیں۔ یہ بھی میری ترجیحات میں شامل تھا، کیونکہ میں پھر سے کسی مل آنر کی لڑکی لا کے فساد پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بچوں نے میرے ذاتی معاملات میں کبھی دخل نہیں دیا، مگر وہ نہیں چاہتے کہ ان کے گھر، فیملی اور پراپرٹی میں کوئی حصے دار بنے۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے تھی جو میری شرائط پہ شادی کرے۔ پہلی ہی رات ان کے لمبے چوڑے بیان پہ سر ہلاتے ہوئے میں وہ تمام باتیں بھی سمجھ گئی جو براہ راست انہوں نے نہیں کہی تھیں، مگر وہ بطور خاص میرے لیے تھیں۔ میں ان شرائط پہ راضی تھی، جبھی تو یہ رسک لیا تھا۔ جمال خان نے پروپوزل دینے کے ساتھ ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ میں شادی کے بعد اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتی ہوں، مگر اپنے خرچ پہ، جو فی الحال 50,000 ماہانہ ہوگا۔ میں اس میں سے جتنا چاہے خود پہ خرچ کروں، جتنا لٹاؤں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گی۔ میں اس فلیٹ میں آزادانہ اور مالکانہ حقوق کے ساتھ رہ سکتی ہوں، مگر یہ جمال خان کے نام ہی رہے گا۔
ایک گاڑی ہمہ وقت میرے تصرف میں ہوگی مگر اس کے کاغذات بھی انہی کے نام پہ ہوں گے۔ میں اپنی فیملی سے ہر طرح کے روابط کے لیے آزاد ہوں مگر جمال خان اس کے پابند نہیں ہے۔ ان کے علاوہ میں ان کی فیملی سے کہیں بھی غیر ضروری میل جول نہیں رکھوں گی، یا سوائے کسی غم یا خوشی کے موقع پہ میں پراپرٹی میں کسی قسم کا دعویٰ نہیں کروں گی، نہ جمال خان کی زندگی میں اور نہ زندگی کے بعد، اور نہ ہی اولاد کی خواہش رکھوں گی۔ میں نے جو ہے دیکھا جائے گا اس بنیاد پہ یہ شرائط قبول کر لیں۔ مجھے خود پہ اعتماد تھا کہ میں بعد کے حالات ہینڈل کر سکتی ہوں۔ فی الحال یہ بھی بہت تھا، بعد میں میرا یہ تجزیہ غلط ثابت ہوا۔ وہ اپنی چند شرائط کے معاملے میں اتنے سخت ثابت نہیں ہوئے تھے۔ 50,000 5 ماہ بعد ہی 80,000 تک بڑھ گئے تھے۔ میں جب بھی ان کے ہمراہ بیرون ملک ٹورز پہ گئی، دل کھول کے شاپنگ کروائی تھی انہوں نے۔ لاکھوں کے زیورات میرے پاس تھے جو صرف میری ملکیت تھے۔ اس سب کے بدلے مجھے کرنا کیا ہوتا تھا؟ دن بھر میٹنگ اور ڈیٹیلنگ میں مصروف رہنے والے جمال خان کو فریش کرنا ہوتا تھا۔ مہینے میں 1-2 بار بزنس ڈنر پہ سج سنور کے ان کے ساتھ شرکت کرنی ہوتی تھی، اور بس وہ اس فلیٹ میں ہفتے میں 3-4 بار آتے تھے۔ ان کے آنے کا وقت رات 9 بجے کے بعد ہوتا تھا۔ سارا دن میں اپنے معمولات کے لیے آزاد تھی۔ ایک شوفر، ایک کوک، ایک فل ٹائم ملازمہ میرے لیے مامور تھے۔ کبھی کبھار میں نے ان کے لیے خود سے کوئی سوپ یا کوئی کیک تیار کیا تو وہ سرشار ہو جاتے تھے۔ وہ کوئی عام مڈل کلاس مرد تو تھے نہیں جن کا دل جیتنے کے لیے بیوی کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ہڈیاں توڑنی پڑتی ہیں، قدموں میں لوٹ پوٹ ہونا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے مجازی خدا کے ماتھے کی شکنیں دور ہو پاتی ہیں۔ انہیں خوش کرنا بے حد آسان تھا۔ ان کے پسندیدہ رنگ، ان کے من بھاتے لباس میرے جسم پہ سجتے تھے۔ ان کی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کرنے کے علاوہ میں کم ہی کوئی بات کرتی تھی، اور وہ مطمئن رہتے تھے۔ ان کو غیر مطمئن ہوتے بھی دیر نہیں لگا کرتی تھی، لیکن میں اس کا موقع کم آنے دیتی تھی۔ مجموعی طور پہ وہ ایک اچھے انسان تھے، ان میں کوئی عیب نہیں تھا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، مطمئن رہنا چاہیے تھا۔ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ ولید کو کچھ بنانا ہے، ماریا کی کسی اونچے گھرانے میں شادی کروانی ہے، جمال خان پہ اپنے اعتماد کا رنگ پکا چڑھانا ہے۔ لیکن یہی کام سب سے زیادہ مشکل تھا۔ دن بھر میں اپنی ناتمام خواہشوں کی تعمیل میں سرگرم رہتی، مگر رات ہوتے ہی میری ہتھیلیاں بھیگنے لگتی، دل بیٹھتا چلا جاتا، اعصاب چٹکنے لگتے، مگر پھر بھی مجھے اپنے وجود پہ چھائی پز مردگی دور کر کے خود کو مہکا کے سجا کے تیار رکھنا پڑتا تھا۔ آخر جمال خان کو بھی تو اپنے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنی ہوتی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ تو بیڈ کے دوسرے کونے پہ سو جاتا ہے، اور مجھے فریش ہونے کے لیے صبح کا انتظار کرنا ہوتا، اگلے دن کا۔ مجھے 2 ہفتوں کے لیے بزنس کے سلسلے میں آسٹریلیا جانا ہے۔ آر یو انٹرسٹڈ؟ جمال خان نے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے ٹائی کی نوٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہینگر سے کوٹ اتارتے ہوئے انہیں پہنانے لگی۔ ڈارلنگ، میں سوچ رہی تھی کہ ایکچولی آسٹریلیا جانے کا آئیڈیا تو اٹریکٹیو ہے، مگر 2 ہفتے بہت زیادہ ہے۔ آپ تو بزنس ڈیلنگز میں بیزی ہوں گے، میں کیا کروں گی؟ سارا دن ہوٹل کے بند کمرے میں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر پھر بھی میں نے پوچھ لیا کہ شاید تمہارا موڈ ہو۔ اوکے، اگر میری کل کی سیٹ کنفرم ہو گئی تو میں آج شام ہی اسلام آباد چلا جاؤں گا، مجھے وہاں بھی کچھ کام ہے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے ہاتھ میں موبائل تھاما، اور پھر ٹیک کیئر، انجوائے یور سیلف کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ یس، آئی ول انجوائے مائی سیلف۔ میں ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ اب میں تھوڑی تھوڑی بدلنے لگی تھی۔ تنہا کمرے میں لائٹ آف کر کے دھیمے سروں میں گانے سننا، گھاس پہ ننگے پاؤں پیروں چلنا اچھا لگنے لگا تھا۔ اوس میں بھیگے پھولوں کو آنکھوں اور لبوں سے چھونے میں لطف آنے لگا تھا۔ رات ہوتی تو گھنٹوں ٹیرس پہ کھڑی چاند کو گم سم دیکھتی رہتی۔ اب شاید یہ سب کچھ حاصل ہو جانے کے بعد کچھ حاصل کرنے کی تمنا نہیں رہی،
تو دل پیار کے لیے ہمکنے لگا۔ میں نے والیوم ہائی کیا اور آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ان گزرے 8 ماہ نے مجھ پہ ظاہری طور پہ کتنا اثر ڈالا تھا میں جانچنے لگی۔ جسم کے نشیب و فراز مزید نمایاں ہو گئے تھے، بھر جانے کے باعث۔ اونچے ٹیلر کا سلا جدید تراش کا کاٹن کا سوٹ میری بھرپور فیگر پہ کسا ہوا تھا۔ ہر عضو اپنی جگہ مناسب کا شاہکار تھا۔ انتہائی مختصر چست آستینوں میں سے سڈول گورے بازو چمک رہے تھے۔ ہر ہفتے مینیکیور اور پیڈیکیور نے میری پور پور قابل دید بنا دی تھی۔ میں نے اپنے سبک ہاتھ پیروں کا جائزہ لیا۔ میری آنکھیں بچپن سے ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرتی رہی ہیں۔ کچھ عجیب سے رنگوں کا ملاپ تھا ان میں۔ آنکھوں کا رنگ کیا ہے، کچھ بھورا، کچھ قمزمی، پتہ نہیں کون سے شیڈز ہیں، کبھی کسی نے بتایا بھی نہیں۔ ہاں، یہ اکثر کہا کہ آئینہ تمہاری آنکھیں کتنی منفرد ہیں، کتنی خوبصورت، مگر جمال خان تم نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ میں افسردگی سے اپنے روپ کو دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ یہ دلکش سراپا، یہ حسین چہرہ، کس کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، انہیں سنوارنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ جس کی دسترس میں یہ سب کچھ ہے، وہ انہیں استعمال کرنا تو جانتا ہے مگر سراہنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اس 8 ماہ کے عرصے میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ ستائش کا میرے حصے میں نہیں آیا۔ میں جو پہل اس خوش فہمی میں گرفتار تھی کہ جمال خان میری ایک جھلک پہ فدا ہو کے مجھے اپنانے پہ مجبور ہو گئے، میرے اس احساس کو انہوں نے پہلی ہی رات یہ کہہ کے کچل دیا تھا کہ آئینہ تمہارا ضرورت مند اور مجبور ہونا میری پہلی ترجیح تھی۔ مجھے اپنے عکس سے ایک دم ہی گھبراہٹ اور اکتاہٹ محسوس ہونے لگی اور میں اپنے بیڈ روم کی دائیں طرف بنی گلاس وال کی طرف بڑھ گئی۔ پردے کھینچ کے انتہائی اطراف میں کر دیے، سلائڈنگ شیشے ایک طرف کھسکا کے میں بلڈنگ کے عقب میں بنے سرسبز پارک کا نظارہ کرنے لگی۔ کہیں کہیں ننھے منھے بچے لڑکتے پھر رہے تھے۔ ان کی آیائیں ان سے بے نیاز ایک جانب گروپ بنا کے بیٹھی تھیں۔ مالی پائپ لیے کیاریوں اور جھاڑیوں پہ بوچھار ڈال کے انہیں غسل دے رہے تھے۔ جاگنگ ٹریک وہ واحد مقام تھا جہاں قدر رونق تھی۔ پیلے، سبز، سفید جاگنگ سوٹوں میں ملبوس، خوش گپیاں کرتے ہوئے آس پاس کے ماحول سے بے نیاز نوجوان۔ میں بے مقصد کھڑی ان کے چکر گننے لگی۔ چونکی میں تب جب ان میں سے ایک نے اپنی رفتار دانستہ سست کرتے ہوئے سر اونچا کیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے بائے بائے اے اجنبی حسینہ، سی یو اگین، یہ نعرہ لگاتے ہوئے وہ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آگے چلتا گروپ متوجہ ہو کے پیچھے دیکھتا، میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ذرا سا جھک کے پارکنگ ایریا کی طرف جھانکا جو سنسان پڑا تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ میں نے لمبی سانس کھینچی۔ ہارن کی تیز آواز نے مجھے پھر سے نیچے دیکھنے پہ مجبور کیا۔ برائٹ ریڈ کلر کی مزدا کی کھلی ونڈو سے سر نکال کے وش کرتا وہی سانولا سا چمکتی آنکھوں والا نوجوان تھا۔ اس بار اچانک اس کے سامنے آ جانے سے مجھے پردے کی اوٹ میں ہونے میں کچھ وقت لگا اور میرے ہونٹوں پہ بے ساختہ اور بلا وجہ آنے والی خوشگوار مسکراہٹ اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی۔ وہ دائیں جانب نکل گیا، مگر میں کتنی ہی دیر عجیب سے احساسات میں گھری وہیں کھڑی رہی۔ اگر اس نے میری مسکراہٹ دیکھی ہوگی تو نہ جانے کیا سمجھا ہوگا۔ یہ بات مجھے بے چین کر رہی تھی، مگر فلرٹیشن کا یہ شریر پہلا تجربہ مجھے سنسنی خیز بھی لگ رہا تھا۔ دور کسی مسجد سے آتی مغرب کی اذان کی آواز پہ میں نے سلائڈنگ وال کھینچ کے پردے برابر کرنے شروع کر دیے۔ شام پوری طرح ڈوب گئی تھی، اسٹریٹ لائٹس آن ہو گئی تھیں۔ آسمان کی نیلاہٹ تاریک اور سرمئی ہوتے ہوتے اب سیاہ ہو چکی تھی۔ بائیں جانب سے مسلسل بجتے ہارن پہ پردے برابر کرتے میرے ہاتھ رک گئے۔ دور سے آہستہ روی سے بڑھتی کار سرخ دھبے کی صورت میں قریب آ رہی تھی۔ بلڈنگ کے عین سامنے آنے پہ رفتار 0 ہونے کے برابر ہو گئی اور اس کی متجسس نگاہیں کھڑکیوں پہ بھٹکنے لگیں۔ میں نے مہین ریشم اور جالی کے سفید پردے برابر کیے۔ سائڈ پہ پڑا
میٹل کا قد آدم سراہی نما لیمپ روشن کر دیا۔ روشنی کی شعاعیں میرے خوشنما سراپے کا عکس پردے پہ منعکس کرنے لگیں۔ کار کی ہیڈ لائٹس سگنل کے طور پہ 3-4 بار جل کر بجھیں اور پھر کار آگے بڑھ گئی۔ دل پسلیوں پہ دستکیں دیتا ہوا دھڑک رہا تھا۔ اے سی کی فل کولنگ میں بھی ہتھیلیاں اور ماتھا پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ ہونٹوں کی کپکپاہٹ پہ میں نے لب دانتوں میں بھینچ کے قابو پایا اور انگلیوں کی لرزش پہ مٹھیاں زور سے بند کر لیں۔ اپنی اس کیفیت پہ میں خود ہی پریشان ہو گئی۔ اس کھٹی میٹھی کسک کو رات بھر محسوس کرنے کے بعد بھی اس کا نشہ کم نہ ہوا۔ صبح کے قریب آنکھ لگی تو خواب میں اس آنکھ مچولی کار کا ریپلے دیکھ کے مجھے پھر سے نیند اڑ گئی۔ کیا محض نظروں کا بے ضرر اور بے معنی سا تصادم دل و جان میں ایسی ادھم مچا سکتا ہے؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند ثانیوں کے لیے مجھ پہ پڑی اس کی نگاہیں تصور میں آتے ہی گدگدی سی ہونے لگتی تھی۔ چہرہ تمتما اٹھتا تھا۔ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا میرے ساتھ۔ میرے ساتھ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ جو ایک ایسے مرد کو برت رہی تھی جو اس سے پہلے 3 عورتیں برت چکا تھا۔ اس کے آزمودہ کار اور تجربے کار لمس نے کبھی یہ سنسناہٹ اور کھلبلی نہیں مچائی تھی۔ انہوں نے چاہت کے لیے شادی نہیں کی، چاہے جانے کے لیے کی ہے۔ میں ان کے آگے پیچھے پھرتی ہوں، ان کی ایک کال پہ ان کی من پسند ساڑی پہن کے تیار ہو جاتی ہوں، ان کے ایک اشارے پہ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے صرف ان کے ارد گرد منڈلاتی ہوں۔ اسی میں انہیں تسکین ملتی ہے، ان کے جذبہ حاکمیت کو، اور اس سب کے لیے وہ مجھے باقاعدہ معاوضہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ میرے جذبے خرید پائے؟ وہ جذبے جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا اور اب وہ اچانک میرے اندر بغاوت کی فضا پیدا کرنے لگے تھے۔ شاید یہ اس عمل کا رد عمل تھا جو جمال خان نے میرے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میرا ان کی جانب بڑھنے کا سبب میری مجبوری تھی جو میں نے بڑے صاف دل کے ساتھ انہیں تمام تر جذبوں اور خامیوں سمیت قبول کر لیا تھا۔ وہ سب کیا تھا جو انہیں پسند تھا۔ انہیں مجھے ساڑی میں دیکھنا پسند تھا، میں نے ان کے سامنے ہمیشہ ساڑی پہنی۔ انہیں زیادہ باتیں کرنا پسند نہیں تھا، میں سارا دن اکیلے رہنے کے باوجود رات کو ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی الفاظ گن گن کے استعمال کرتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ وہ اختلاف اور بحث سے چڑھتے تھے۔ میں صرف تائید میں سر ہلانا سیکھ گئی۔ میں نے ان سے محبت نہ ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ خود کو ہر طرح سے نثار ہو جانے اور فدا ہو جانے والے انداز میں ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے بغیر دل نہ لگنے اور مس کرنے کی بار بار حکایتیں پیش کر کر کے انہیں اترانے پہ مجبور کیا، مگر اس کے بدلے میں مجھے کبھی جھوٹا لفظ بھی محبت اور لگاؤ کا نصیب نہ ہوا۔ کیا میں چاہے جانے کے قابل نہیں؟ میں نے اپنے سراپے کا تصور کیا۔ کیوں نہیں؟ میری عمر میرے حسن کا تقاضا ہے چاہے جانا، نہ کہ چاہنا۔ میری آنکھیں، میرے لب، میرے رخسار چند بول تعریفوں کے لیے سلگتے ہیں۔ انہیں کسی تھکے ہوئے ضرورت مند لمس کی پیاس نہیں ہے، مگر جمال خان کے پاس میرے وجود کا صرف ایک ہی مصرف تھا۔ میری پور پور انہوں نے سہاگن کر دی تھی، مگر میرے ارمان ابھی بھی انچھوئے تھے، میرے جذبے ابھی بھی کنوارے تھے۔ میں ان کا کیا کروں؟ میں سخت فرسٹریٹڈ ہونے لگی۔ جمال خان، مالی آسودگی نے تمہارے جسم کو جوان کر رکھا ہے، اس کی ضرورتیں زندہ رکھیں جنہیں پورا کرنے کا سامان خریدنے کی تم استطاعت بھی رکھتے ہو، مگر دل پر اس عمر کو اثر انداز ہونے سے تم نہ بچا سکے۔ تمہارا دل سب بہاریں گزار چکا ہے، سب جذبے جھیل چکا ہے، سب تمنائیں گنوا چکا ہے، مگر میرے دل نے ابھی تک 16 برس کی عمر والے میٹھے میٹھے جذبات سینت سینت کے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود پہ چھائے کنوتیت کے دورے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پہ گھر سے نکلنے کا سوچا، حالانکہ رات کا بیشتر حصہ جاگ کے گزارا تھا اور خود ہی سے لڑنے کے بعد میرے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ میرا جسم بستر سے اٹھنے پہ ہرگز تیار نہ تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اس طرح لیٹے رہنے سے یہ سوچیں یوں ہی تاک تاک کے وار کرتی رہیں گی۔
میں نے وارڈروب کھنگال کے ساڑیوں کے انبار میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اپنی سی بلو کلر کی جینز نکالی، کشمیری کڑھائی سے سجا بلیک کرتا پہن کے جاگر کسے اور باہر نکل آئی۔ پی سی کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کل بجارہ میں مسٹر اینڈ مسز تنویر بیگ کی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی ہے اور ہم دونوں کا بھی انویٹیشن ہے۔ تنویر بیگ برابر والے فلیٹ میں رہتے تھے، بینک کے ایک اعلیٰ افسر تھے اور ان کی وائف ٹی وی پروڈیوسر تھیں۔ جمال ہمسایوں سے ایک مناسب حد رکھ کے میل جول کے قائل تھے۔ اگرچہ انہوں نے ابھی تک پارٹی اٹینڈ کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کا کوئی جواز بھی پیش نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ اس طرح کے انویٹیشن محض رسمی سی کارروائی ہوتے ہیں۔ کیا جمال کی غیر موجودگی میں مجھے یہ پارٹی اٹینڈ کرنی چاہیے؟ میں نے سوچا۔ انہوں نے مجھے اس فلیٹ میں آزادانہ اور مالکانہ حقوق کے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، تو پھر یہاں اپنے پڑوسیوں سے تعلق رکھنا بھی تو میرے ذاتی معاملات میں سے ہے، مجھے ضرور جانا چاہیے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن میں دوپہر سے پہلے ہی اپنے فلیٹ واپس آ گئی۔ میں نے بیڈ پہ شاپنگ بیگز کا ڈھیر پھیلا دیا، اے سی آن کر کے انٹرکام پہ شمیم کو کولڈ کافی لانے کا آرڈر دیا اور پاؤں اوپر کر کے بیڈ کی بیگ سے ٹھیک لگائی۔ سارا دن گھر سے باہر خوار ہونے پہ بھی وہ تھکن، وہ بیزاری نہیں ہوتی جو اس کمرے میں، اس عالی شان کمرے میں جس کی ہر ایک شے سے نفاست ٹپکتی ہے، اس میں داخل ہوتے ہی وجود کو جکڑ لیتی ہے۔ میری ہڈیوں تک میں تھکاوٹ اتر آتی ہے۔ پردے، بیڈ شیٹس سب سفید۔ جمال کے ساتھ نے لاشعوری طور پہ مجھے بڑھاپے کی طرف مائل کر دیا تھا۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں ڈیک پہ فل والیوم میں گانے سنوں، کمرے کی دیواروں پہ اپنے فیوریٹ اسٹارز کے قد آدم پوسٹر سجاؤں، لیکن میں ان احمقانہ خواہشوں کو رد کرتے ہوئے غزلیں سنتی تھی، ہلکے رنگوں کے لباس پہنتی اور بالوں کے ساتھ جوڑا لپیٹتی، خود کو اپنے مجازی خدا کے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد میں فنکشن کی تیاری کے لیے اٹھی۔ 4 روز پہلے خریدی گئی دونوں ساڑیاں ابھی تک پیکنگ میں تھیں۔ میں نے کور اٹھا کے جھانکا، لائٹ پنک اور پرپل شیڈز میں شیفون کی ساڑی آج کی گھٹاؤں بھری شام میں بڑی مناسب لگتی، مگر میں نے اسے پرے دھکیل دیا اور پیور کاٹن کا وائٹ جدید تراش والا ریڈی میڈ سوٹ نکال لیا۔ ایک بار کہیں جانے کے لیے میں نے یہ سوٹ نکالا ہی تھا کہ جمال نے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے مجھے یہ حلیہ بنا کے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ شاید ان کے خیال میں اس سے میری بیگمات والی لک متاثر ہوتی ہو، مگر آج جمال خان کا سایہ بن کے جانے کے بجائے میں نے خود اپنی حیثیت سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا یہ فیصلہ کسی حد تک صحیح تھا۔ اس کا اندازہ مجھے پی سی کے بوفے گارڈن بخارا میں پہنچتے ہی ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں مقررہ وقت سے خاصا لیٹ پہنچی تھی، پھر بھی میں نے ٹیبلز پہ بیٹھے خوش باش چہروں میں کوئی شناسا صورت نہ پائی۔ پوری بلڈنگ میں صرف ایک میں تھی جو اس پارٹی میں موجود تھی۔ حالانکہ بہت سے لوگ انوائٹڈ تھے، لیکن صرف مسٹر اینڈ مسز تنویر بیگ کے قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ جمال صحیح کہتے تھے کہ مجھے شوفر کے ساتھ ایک بوکے اور مبارکباد کا کارڈ بیچنا چاہیے تھا، لیکن اب میں آ چکی تھی تو بھگتنا تو تھا ہی، کچھ دیر اور بوریت کو۔ او مسز جمال، ہاؤ سرپرائزنگ! مسز تنویر خاصے تپاک انداز میں آگے بڑھ کے ملی۔ میں نے بوکے انہیں تھمایا۔ میرا ارادہ اب جلد از جلد یہاں سے نکلنے کا تھا۔ نسبتاً کونے میں رکھی خالی ٹیبل پہ بیٹھ کے میں دھیرے دھیرے لیمن سوڈا کے سپ لینے لگی جب کوئی میرے پاس آ کے رکا۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری مسکراہٹ تھم سی گئی۔ پرسوں شام کی اسٹوپڈ ٹین ایجرز والی آنکھ مچولی یاد آ گئی تو میری پیشانی ارک آلود ہو گئی۔ مجھے نوبل کہتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں مسز جمال؟ گویا وہ مجھ سے واقف تھا۔ میں نے بمشکل سر ہلایا۔ آپ کے ساتھ مسٹر جمال موجود نہیں ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں۔ او آئی سی۔ انفیکٹ ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا مجھے۔ وہ بہت سکون کے ساتھ ٹیک لگائے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے ٹیبل بجاتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کیوں؟ میں نے آئی برو چڑھائے۔ اصل میں نہ تو میں نے کبھی چاند سورج کی جوڑی دیکھی ہے،
اور نہ ہی کبھی پہلوئے حور میں لنگور۔ وہ خواہ مخواہ ہنسنے لگا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میری آواز کچھ بلند تھی۔ اس کی ہنسی رک گئی۔ اوہ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی فری ہو گیا۔ ایکچولی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا شخص کیسا لگتا ہوگا، وہ اسے کیسا ہونا چاہیے، مطلب کیسا ہے وہ؟ مجھ پہ نظریں جمائے اس کا لہجہ سرگوشیوں میں بدلتا چلا گیا۔ مجھے شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اپنا پرس اٹھایا۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ میرے تیور دیکھ کے حواسوں میں آیا۔ آئی ایم سوری مسز جمال، شاید میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ آپ بیٹھیں پلیز، میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے اٹھنے کا قصد کیا۔ اٹس آل رائٹ، میں نے بادل نخواستہ کہا، ورنہ اس کے وجود سے مجھے سخت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک پل سے بھی پہلے اس سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ آپ شوق سے یہاں بیٹھ سکتے ہیں، میں ویسے بھی جا ہی رہی ہوں۔ کیا آپ مجھے تیسری بار سوری کہنے کا موقع دیں گی؟ میں رک گئی۔ پرسوں شام کے واقعے کے لیے میں دل سے معذرت کرتا ہوں۔ تب میں نہیں جانتا تھا کہ آپ مسز جمال ہیں۔ کوئی بھی آپ کو دیکھے یہ نہیں کہہ سکتا۔ آئی مین آپ میرڈ نہیں لگتی۔ آپ نے ہوپ کہ میری گستاخی نظر انداز کر دی ہوگی۔ کیسی گستاخی، کیسی معذرت، میں نے سوچا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں اس کھیل میں شریک ہو گئی تھی، تو وہ تو پھر انجان تھا۔ میں نے بھی انجان بن جانا مناسب سمجھا۔ کیسی معذرت؟ میں سمجھی نہیں، آپ کس شام کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے مسکرا کے شانے اچکا دیے۔ کیا آپ مجھے جم خانہ تک ڈراپ کر دیں گی پلیز؟ میں اپنے کزن کے ساتھ آیا تھا، اس کا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ میرے لیے اب اس پارٹی میں کوئی کشش نہیں رہی۔ میں اسے صاف انکار کرنے کے لیے مناسب الفاظ ترتیب دے ہی رہی تھی کہ وہ پھر گویا ہوا۔ اگر آپ میری چوتھی معذرت قبول کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں تو ایک بات کہوں، آپ کی آنکھوں کا کلر بہت خوبصورت اور منفرد سا ہے، جیسے شفاف کانچ کے کسی باریک ٹکڑے پہ شہد میں چند قطرے روح افزا کے ملا کے پھیلا دیے جائیں۔ میں ششدر رہ گئی۔ چلیے، اس نے تعظیماً ایک طرف ہو کے ہاتھ آگے بڑھایا، اور میں جو اسے کورا جواب دینے کا سوچ رہی تھی، چپ چاپ اسے لیے اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ رات کافی بھیگ چکی تھی، مگر شہر لاہور کے اس حصے میں ابھی زندگی جوان تھی۔ یہاں یہ تھا کہ رات کے اس پرسکون پہر میں چونکہ کسی کو کہیں جانے کی اجازت نہ تھی، تو لوگ تفریحاً سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی سارا دن سے ہی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ ہم دونوں کے مابین پہلے اس فسوں خیز سکوت کو توڑنے کی کوشش نہ میں نے کی نہ اس نے کی، سوائے میرے بازو پہ لگے چاندی کے بازو بند سے لٹکتے ننھے منھے گھنگروؤں کے، جو اسٹیئرنگ کی حرکت کے ساتھ بج اٹھتے تھے۔ اس سکوت سے میں ڈر سی گئی، کہیں میری دھڑکنوں کی آواز میرے بدن کی چار دیواری سے باہر نہ نکل جائے۔ اس لیے بظاہر بے پرواہ سے انداز میں یوں ڈرائیو کرتی رہی جیسے مجھے اس کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور میں نے محض مروت میں اسے بامر مجبوری لفٹ دی ہے۔ جم خانہ کے سامنے میں نے کچھ کہے بغیر گاڑی روک دی۔ آئیے مسز جمال، ایک کپ کافی پی کے مجھے عملی طور پہ شکریہ کہنے کا موقع دیں پلیز، اس نے باہر نکلتے ہوئے آفر دی۔ سوری، میں کافی نہیں پیتی، میں نے رکھائی سے کہتے ہوئے گاڑی ریورس گیئر میں ڈالی، مگر وہ دروازہ بند کرنے کے بجائے وہیں جھک کے پوچھنے لگا، تو کوئی کولڈ ڈرنک؟ دیکھیے میں اس وقت جلدی میں ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے دانستہ گریز کیا تھا، مبادا وہ پھر کوئی رسمی سا جملہ بول کے مجھے ٹرانس میں لے لے۔ اس کا مطلب خالی خولی تھینکس سے کام چلانا پڑے گا، وہ مایوس سا بولا۔ میں نے خاموشی سے کار کے شیشے چڑھا دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا، وہ یوں ہی کھڑا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس رات کی طرح میں بھی کار کی ہیڈ لائٹس جلا اور بجھا کے اسے بے معنی مگر شریر سا سگنل دوں، مگر میں نے خود کو سختی سے جھڑک کے اس احمقانہ فعل سے باز رکھا اور رفتار بڑھا دی۔ ابھی تو اس شام کی خجالت بھی پوری طرح سے نہیں مٹ پائی تھی، بس یوں ہی دیکھنے کے لیے محض نظروں کا تصادم کتنی اتھل پتھل مچا سکتا ہے دل میں، اور پردے کی اوٹ سے جھانکنا، چھپنا اور چھپ کے پھر ظاہر ہونا کیسا لگتا ہے۔
میں یہ فضول سا ایکسپیریمنٹ کر بیٹھی تھی۔ میں نے خود کو لتاڑا، یہ کوئی تمہارے کرنے والے کام ہیں؟ فرسٹریٹڈ قسم کی مڈل کلاس لڑکیوں والے جو کھڑکی سے گلی میں جھانک جھانک کے اپنے آنگن میں بیری کے لگ جانے کا اعلان کرتی ہیں۔ تمہیں کیا شوق چڑھا تھا؟ اس بیری کو تو جڑ سے اکھاڑ لیا گیا ہے۔ میں خود کو باقاعدہ کوسنے لگی۔ اس وقت پتہ ہوتا کہ دوبارہ اس سے ملاقات ہونے کا امکان ہے تو میں کبھی اسے لفٹ نہ دیتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے تئیں کی گئی بے ضرر سی شرارت یا فلرٹ کا خمیازہ تو بھگتنا تھا۔ اب وہ شخص دن میں کئی بار مجھ سے ٹکرانے لگا، جسے اتفاقیہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ صبح جاگنگ کرتے ہوئے، رات کو واک پہ نکلتے ہوئے، دن کو شاپنگ پہ جاتے ہوئے، ہر روز وہ مجھے ٹکرانے لگا۔ ہر روز پیشگی معذرت کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی حیران کر دینے کی حد تک خوبصورت تعریفی جملہ میری قدر کرتا۔ میری ذات دو حصوں میں بٹنے لگی۔ ایک تو میرے وجود کا وہ تشنا حصہ جہاں جذبات پرورش پاتے ہیں، اور دوسری جانب شعور جو مجھے پیر میں بیڑیوں کی جانب متوجہ کرتا۔ میں مذہباً، قانوناً اور اخلاقاً کسی سے منسوب ہوں۔ وہ جو ہے، جیسا ہے، وہ میرا اپنا انتخاب ہے۔ مجھے اس اٹوٹ بندھن کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ یہ کوئی زبردستی کا رشتہ تو تھا نہیں جو میں احتجاجاً ہی صحیح بے ایمانی کر جاتی، مگر جمال خان کے لیے میں ایک خریدی ہوئی چیز تھی۔ مجھ سے التفات جتانا وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور نویل، اس کا اس طرح سے اپنے پیچھے خوار ہونا مجھے اچھا لگنے لگا۔ میرے اندر جذبے تسکین پانے لگے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دنوں کے بعد، جمال کے آنے کے بعد، حالات کیا رخ بدلیں گے۔ نویل اسی طرح میرے ارد گرد منڈلاتا رہے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں نے خود کو کنٹرول نہ کیا تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اس لیے میں خود کو سختی سے جکڑے ہوئے تھی، مگر اس شخص کا کیا کروں جو ہر صبح میری رات بھر کے بنائے گئے حفاظتی قلعوں کو سر کر لیتا تھا۔ میں نے اس سے 2 ٹوک گفتگو کا فیصلہ کیا۔ 2 دن سے میں دانستہ رات کو واک کے لیے نہیں نکل رہی تھی، مگر اب یہ ارادہ باندھتے ہی میں نے بال سمیٹے، کپڑوں کی شکنیں درست کرتی ہوئی واک کے لیے نکل گئی کہ واک کے لیے میرا مخصوص ٹائم یہی تھا۔ حسب توقع میری بلڈنگ کا گیٹ عبور کر کے مین روڈ پہ آتے ہی نہ جانے کس کونے سے وہ نمودار ہوا اور میرے ساتھ قدم با قدم چلنے لگا۔ ہائے، کل سے کہاں؟ تم کیا چاہتے ہو مسٹر؟ میں نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ کیوں ایک عذاب کی صورت میں مجھ پہ مسلط ہو گئے ہو؟ جب میں تم سے واقفیت نہیں بڑھانا چاہتی تو تم کیوں خواہ بہانے سے مجھ سے راہ و رسم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ کیا ابھی تک تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ میں اپنے نزدیک تمہاری موجودگی سخت ناپسند کرتی ہوں؟ تمہاری بے سروپا گفتگو مجھے زہر لگتی ہے۔ تیز تیز قدموں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے مقدور بھر سخت الفاظ استعمال کیے، مگر وہ اطمینان سے سینے پہ ہاتھ باندھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا یوں مسکراتا رہا جیسے کسی نادان بچے کی میٹھی میٹھی باتوں پہ کوئی پیار بھرے انداز میں مسکراتا ہے۔ میں جل کے رہ گئی۔ کیا میں آپ کا ذاتی نام پوچھ سکتا ہوں مسز جمال؟ صاف ظاہر تھا کہ میرے ابھی تک کے کہے کا اس پہ رتی بھر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اتنے دنوں میں اب اسے میرا نام پوچھنے کا خیال آیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ اپنے سوال کا جواب پائے بغیر وہ میری ایک نہیں سنے گا۔ آئینہ، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا۔ وہ محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے لگا۔ میں جانتا تھا تمہارا نام کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں جان گیا تھا جب میں نے سفید پریوں کی لہراتی موجوں پہ تمہارا چھن چھن کے منعکس ہوتا پر نور سراپا دیکھا تھا۔ تب وہ کھوس آ گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا آئینہ؟ اب وہ براہ راست میری آنکھوں میں جھانکنے لگا تو میں نے سٹپٹا کے نظر چرا لی۔ میں اس سے جواب طلبی کرنے آئی تھی، مگر اسی نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں صاف مکر گئی۔ تم نے کیا کیا ہے آئینہ؟ تم نے وہ جادو کیا ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم وہ منظر دکھا کے مجھے سحر زدہ کر دو؟ میں اس سحر سے نکل نہیں پا رہا۔ کیسا سحر؟ میں جھنجھلا گئی۔
کیا پتا تھا کہ بغیر کسی مقصد کے کی گئی بے تکی حرکت یوں گلے پڑ جائے گی۔ جانتی ہو، ایک بار میں جھیل سیف الملوک گیا تھا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ رات کو اس جھیل پہ پریاں رقص کرنے آتی ہیں۔ میں بہت ہنسا۔ آج کے دور میں بھی لوگ پریوں اور حوروں کی دید کی آس لگائے بیٹھے ہیں، مگر جب میں نے خود رات کو اس جھیل کا نظارہ کیا تو میں مبہوت رہ گیا تھا۔ سونے چاندی کی تاروں کا جال سے بچھا تھا جھیل کی ساکن سطح پہ، اور اس پہ ہلکورے لیتا چاند۔ انگلی سے ذرا سا چھو کے سرد پانی کو چھیڑو تو کسمسا کے لہریں سی بنا جاتا تھا، اور ان لہروں میں پورے چاند کی چاندنی کرن کرن پھیل جاتی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پریوں کے غول رقص کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس سے زیادہ حسین منظر میں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا زندگی میں، مگر اس شام ڈھلتے سورج اور ابھرتے چاند کی ملاقات کے وقت مدھم ہوتی روشنی میں نازک پردوں پہ تمہارا عکس، یہ جیسے کسی دیوار پہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کی تھرتھرائی لو کا عکس۔ میں اس لو سے لو لگا بیٹھا ہوں آئینہ۔ وہ میرے سحر میں گرفتار ہونے کا اعتراف کر رہا تھا، اور میں اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی اپنی روٹین کے ایریا سے خاصی دور نکل آئی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں چونکی۔ اس طرف سڑک ختم ہونے والی تھی، کچھ اور کچی آبادیاں تھیں، درمیان میں ایک ویران اور سنسان راستہ تھا۔ میں فوراً واپس جانے کے لیے پلٹی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ میں آگے نہیں جا سکتی، یہ رستہ انجان ہے میرے لیے، اور انجان رستے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے زو مانی بات کی۔ مجھ پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ تم پہ کیسے اعتبار کروں جو ایک شادی شدہ عورت پہ ڈورے ڈالنے سے بھی نہیں ہچکچاتا؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ تم نے جس لمحے مجھے اسیر کیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم پہ مسز جمال کا لیبل لگ چکا ہے۔ اب کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی پسندیدہ ہستی کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ہی کر لوں؟ میں تمہیں کسی سے چھین کے تو نہیں لے کے جا رہا، نہ زبردستی اغوا کر رہا ہوں۔ میں تمہیں مجبور بھی نہیں کر رہا۔ میں کوشش تو کر سکتا ہوں تمہیں اپنی جانب مائل کرنے کی۔ خود کو آزمانا میرا حق ہے، اور خاص طور پہ یہ جاننے کے بعد کہ تمہیں اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے۔ میں زور سے چونکی۔ کیا کہا تم نے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ محبت کرنے والی عورت ڈھہ جاتی ہے، اپنا سب کچھ اپنے شوہر یا محبوب کو دے دیتی ہے، ہر جذبہ، ہر تمنا، ہر ارمان، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتی۔ عورت کی محبت ایسی ہوتی ہے، سر تا پا بھگو دینے والی، شرابور کر دینے والی، جبکہ تم لبریز، لبالب امڈنے کو بے چین، چھلکنے کو بےتاب نظر آتی ہو۔ تمہیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ جذبوں کی ایک چھینٹ بھی ابھی تک تم پہ نہ پڑی ہو۔ یقیناً وہ شخص جو تمہارا دعوے دار ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ تم اس سے محبت کرتی۔ میں سر جھکائے کھو سی گئی۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں۔ تم عورتوں کے بارے میں کتنے الٹے سیدھے اندازے لگاتے رہتے ہو۔ کوئی بھی مرد خود اپنے بارے میں ٹھیک سے فیصلہ نہیں کر سکتا، عورت کے دل کی بات کیا جانے گا؟ اپنے اپارٹمنٹ کے نزدیک آتے میں نے کہا، تم ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہو نویل، میرے پیچھے آنا بے مقصد ہے۔ میں تمہاری لفاظی کے جال میں آنے والی نہیں ہوں۔ خدا کے لیے خود کو آزمانا چھوڑ دو، اور مجھے بھی۔ میں نے بروقت آواز اور لہجے کو کمزور ہونے سے بچایا، اور پیچھے پلٹ کے دیکھے بغیر میں آگے بڑھ آئی، لیکن کوشش کے باوجود میں بات کو حتمی انداز میں ختم نہ کر سکی، اور اس کی گفتگو کے سحر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو جانے پہ میں خود ہی سے جھنجھلا رہی تھی۔ مجھے فکر یہ بھی تھی کہ جمال خان کے آنے سے پہلے اگر میں نے نویل کو خود سے مکمل طور پہ مایوس نہ کیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس کی باتوں کا نشہ بولنے لگا تھا۔ میں بیٹھے بیٹھے خود سے بھی بیگانی ہو جاتی تھی۔ مجھے نویل سے پھر بات کرنی ہوگی، اور میں نے اس سے ایک آخری بار بات کرنے کا مصمم فیصلہ کر لیا۔ اس بار میں اسے لفظوں کے جال بننے نہیں دوں گی، اس سے پہلے ہی میں اس کی خوش فہمیوں کے محل چکنا چور کر دوں گی، اس طرح کہ وہ دوبارہ میرے راستے میں نہ آئے۔
یہ ارادہ باندھتے ہی میرے دل نے پرزور احتجاج کے طور پہ ایک بار تو اپنی دھڑکن ہی سلب کر لی۔ ٹرن ٹرن، فون کی چوتھی پانچویں بیل پہ ریسیور اٹھایا تھا میں نے۔ ہیلو، نویل اسپیکنگ۔ اس کا فون آنا میرے لیے قطعی غیر متوقع تو تھا، مگر باعث حیرت نہیں تھا، کیونکہ آج کل کسی کا فون نمبر معلوم کرنا کیا مشکل ہے۔ پلیز کچھ مت کہنا، صرف میری سنو۔ اس کی مدھم ہوتی آواز ایک سرگوشی کی طرح میرے کانوں سے ٹکرائی اور میرے کان کی لوئیں برف ہو گئیں۔ میں نے بہت سوچا، بہت غور کیا تمہاری بات پہ، مگر مجھے بھی یقین نہیں آتا کہ میں سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں بلاوے پکارتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک تم ہو کے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لیں۔ خیر، اگر تم کہتی ہو تو میں دل کو سمجھا لیتا ہوں، لیکن مجھے ایک بار، صرف ایک بار خود کو آزما لینے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں، پھر تم جو کہو گی میں مان لوں گا۔ گویا وہ وقت آ گیا تھا۔ کہو، میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل مجھ سے ملو، میرے اپنے گھر پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، پلیز، صرف ایک بار، بس کچھ دیر کے لیے۔ تم جانا چاہو گی تو میں روکوں گا نہیں، بلکہ تمہارے جانے کے بعد میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کے لہجے میں جو کچھ تھا، میں ڈر گئی۔ ہرگز بھی نہیں۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ مجھے تم میں ذرہ برابر دلچسپی نہیں ہے؟ دیکھو، تمہیں یہاں آنا ہوگا، چاہے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح۔ میں نے کہا ہے نا کہ سب کچھ تمہاری مرضی پہ ہوگا۔ میں کل تمہارا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کر لوں گا۔ بس ایک بار تم میرے گھر میں قدم رکھو۔ یوں تو اس دل کو بڑا سہارا دیا ہے اس امید نے کہ دونوں طرف آگ ہے برابر لگی ہوئی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ لیکن اگر بالفرض میں یہ آخری امید بھی ہار گیا، تو پھر ایک بار تمہارے وجود کو اس گھر میں محسوس تو کر سکوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ زیادہ راہ ہوگا میرے لیے، باقی ماندہ حیات کاٹنے کے لیے۔ اس سر پھرے کی ہر بات نرالی تھی، ہر منطق جدا تھی۔ میں نے ہار کے ہاں کہہ دی اور ایڈریس نوٹ کر لیا، جس مسئلے کو سلجھانے کے لیے میں پچھلے کئی دنوں سے بے چین تھی۔ اب اس کے فیصلے کا وقت آ گیا تھا، تو دل انجانے بوجھ سے دبنے لگا۔ میں چاہتی تو سرے سے کل وہاں نہ جاتی، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا، بلکہ میرا یہ عمل اس بات کو مزید بڑھانے کا سبب بنے گا، اور اگر میں چاہوں تو کل اس کی تمام خوش فہمیوں کو، امیدوں کو چٹکی میں اڑا سکتی ہوں، جیسے کہ ابھی کچھ دیر قبل میں نے ارادہ کیا تھا۔ اور اگر میں چاہوں تو میں اس کا ہاتھ تھام کے قوس قزح کے سفر پہ نکل سکتی ہوں۔ اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا۔ گیٹ کیپر کو شاید پہلے سے ہدایت کی گئی تھی، میرے ایک ہی ہارن پہ اس نے بغیر کسی پوچھ گچھ کے گیٹ کھول دیا۔ کوریڈور میں کھڑی ایک ملازمہ بھی گویا میری ہی منتظر تھی۔ اس کی رہنمائی میں ایک سجے سجائے لیونگ روم میں پہنچی۔ ابھی تک میں جیسے کسی ٹرانس کے عالم میں تھی۔ صاحب آتے ہیں، وہ کہہ کے مڑی تو میں نے خود کو سامنے پڑے صوفے پہ گرا لیا اور اس شدید گھبراہٹ کے عالم سے خود کو نکالنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کمرے کی آرائش کا جائزہ لینے لگی، اور پھر اس کے اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ بھی کہنے کا، بولنے کا موقع دیے بغیر میں شروع ہو گئی۔ دیکھیے مسٹر نویل، میں وعدے کے مطابق ٹھیک 12 بجے یہاں موجود ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتی ہوں کہ میری یہاں موجودگی آپ کی خواہش کے نتیجے میں نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں آپ پہ کہ مجھے آپ کا سامنا کرنے میں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مسٹر نویل، میں کوئی کمزور کردار عورت نہیں ہوں، میں مسز جمال خان ہوں، اور مجھے اپنی یہ مضبوط حیثیت اور حوالہ بے حد عزیز ہے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، آج آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ پہلے ہی میں نے محض مروت میں آ کے آپ کو بولنے کے جو چند مواقع دیے تھے، ان سے آپ نے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنے شروع کر دیے، اور آپ یہ فرض کر بیٹھے کہ آپ سے بار بار ٹکرانے میں میری کوئی شعوری کوشش تھی، حالانکہ یہ محض اتفاق تھا۔ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ
دیگر خوشحال شوہروں کی بے اعتنائی کا شکار بیگمات کی طرح میں بھی کسی پارٹ ٹائم لور کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرض کر لیا کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ آپ کے میرے بارے میں لگائے گئے تمام تر اندازے غلط تھے۔ آپ نے صرف میرے اور جمال کے درمیان موجود عمر کے فرق کو مد نظر رکھا، کیونکہ یہ نظر آتا ہے آپ میری اور جمال کی محبت اور انڈرسٹینڈنگ تک پہنچ نہیں سکے، کیونکہ وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ آج کے دن آپ کو میرا ہر فیصلہ قبول ہوگا، تو سنیے، آج کے بعد آپ میرے راستے میں آنے کی اور مجھے ورغلانے کی اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش ہرگز بھی مت کیجیے گا، انڈرسٹینڈ؟ میں نے تنبیہی انداز میں انگلی کھڑی کر کے اسے غصے والے تیوروں سے گھورا۔ وہ بے حد خجل نظر آ رہا تھا، ماتھے سے چھوٹا پسینہ اور جھکی ہوئی شرمندہ نظریں میری چھٹی حس کی تصدیق کر رہی تھیں۔ معاف کیجیے گا مسز جمال، یقیناً میں خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آج کے بعد آپ سے توقع ہرگز نہیں رکھوں گا کہ آپ بھی میرے بارے میں ایسے جذبات رکھیں، مگر دوستی کا رشتہ تو قائم ہو سکتا ہے نا؟ اس نے پینترا بدلا۔ جی نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ مجھے خود پہ پورا اعتماد ہے، مگر میں کسی ایسے شخص سے دوستی کی توقع کیسے رکھ سکتی ہوں جس نے کبھی مجھ سے غلط خواہشات باندھی ہوں؟ اور یوں بھی میں جمال سے بددیانتی نہیں کر سکتی، وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے بے حد عزیز بھی ہیں۔ میں نے زور دے کے کہا، میں کسی ایسے تعلق کی بنیاد افورڈ نہیں کر سکتی جس کے نتیجے میں میری ازدواجی زندگی متاثر ہو۔ شادی شدہ عورتوں کو راہ سے بھٹکانے والے قطعی قابل اعتبار نہیں ہو سکتے۔ کیوں ینگ مین، ہار گیا نا تمہارا تجربہ اور جیت گیا ہمارا تجربہ۔ بغلی دروازہ جو آدھا کھلا تھا، اس کی اوٹ سے جمال خان مسرور سے سامنے آئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ میری حالت سے بے خبر وہ شاداں اور فرحاں لگ رہے تھے، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ نویل کے شانے پہ ہاتھ مارتے ہوئے حسب عادت وہ خود کو سراہنے لگے۔ میں نے کہا تھا نا، میرا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ارے میری تو ایک نگاہ بندے کو اندر باہر سے پرکھ لیتی ہے۔ میں تو بات کرتے کرتے وہ دونوں مجھے فراموش کر چکے تھے، جو کمرے کے بیچوں بیچ بے جان سنگی مورتی کی طرح ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی۔ یس گرینڈ پا، مائی ایور گرین گرینڈ پا، آپ یہ چیلنج جیت گئے۔ چیلنج؟ تو کیا میں اتنی بے وقت ہو گئی کہ تاش کے پتوں کی طرح مجھے بھی بازی کھیلنے کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ میرے اندر دھواں بھرنے لگا۔ میں الٹے قدموں پلٹی، سرپٹ باہر کی طرف بھاگتے ہوئے مجھے ان کی آواز آئی، آئینہ رکو رکو آئینہ۔ کار کا دروازہ کھول کے میں اندر بیٹھ ہی رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھینچا، ہاتھ سے چابی چھین کے دوسری جانب لا کے دھکیل کے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کیسے بیہیو کر رہی ہو؟ کچھ دیر رک کے بات کو سمجھنا تو تھا۔ انہوں نے گاڑی بنگلے سے نکال کے سڑک پہ ڈال لی۔ اور کیا باقی رہ گیا تھا سمجھنے کو؟ آپ کو مجھ پہ اتنی بے اعتباری تھی کہ مجھے آزمانے کو آپ نے اتنا بڑا گیم کھیلا؟ میں نے سلگ کے کہا، کوئی گیم نہیں کھیلا میں نے، اور نہ مجھے تمہارے کردار پہ کوئی شک تھا۔ یہ تو بس آج کل کے بچے۔ میں اپنی زندگی بھرپور جینا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کو نہ جانے کیا پرابلم ہے، کون سا عدم تحفظ کا احساس جاگ اٹھایا اچانک۔ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری اس شادی نے ان کی زندگی میں کھلبلی مچا دی ہے، اور وہ شاید یہ توقع نہیں کر پا رہا ہے کہ میں 2 تلخ تجربوں کے بعد ایک بار پھر سے یہ رسک لوں گا۔ میری بیٹیاں، بیٹے، داماد، حتیٰ کہ پوتے پوتیاں مجھے سمجھانے چلے آ رہے تھے۔ تنگ آ کے میں نے انہیں دھمکایا کہ اگر وہ اس طرح سے بار بار میری پرسنل لائف میں دخل دیں گے تو میں انہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ بس پھر یہ نویل، میرا بڑا پوتا، یہ بڑے دعوے سے بولا کہ جس عورت کے لیے آپ پورے خاندان کو جلا رہے ہیں، اسے محض ایک جملے سے میں آپ سے الگ کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے چیلنج کیا تھا آئینہ، مجھے، اپنے دادا کو۔ انہوں نے گردن گھما کے پہلی بار مجھے دیکھا۔ مجھے تم پہ اعتماد تھا، تبھی اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے تمہیں یہاں چھوڑ کے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ کل شام کو پاکستان پہنچا تو اس نے مجھے فلیٹ میں جانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آج
تمہاری اصلیت مجھ پہ کھولے گا۔ سچ پوچھو تو تمہارے آنے تک کئی بار میں یہ سوچ کے لرزا کہ تم میری اپنے بچوں کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی۔ میں نے گیئر پہ رکھے ان کے ہاتھ پہ اپنی نم ہتھیلی رکھ دی۔ وہ مسکرائے۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، آج یقین بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ میرے حوالے سے اگر کوئی خوف آپ کے دل میں آیا تو جمال وہ صرف یہ کہ میری بے وفائی کے بعد آپ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ کیا میرے جانے کا، مجھے کھو دینے کا کوئی ڈر نہیں تھا آپ کو؟ میری سماعتیں ہمیشہ کی طرح پھر کسی نرم لہجے اور پھول سے لفظوں کی آس میں ترستی رہ گئیں۔ میں نے تھک کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ تھکن نے پھر سے ہاتھوں میں ہاتھ دے لیا۔ مجھے تم پہ اعتماد تھا۔ جمال خان کے الفاظ ذہن میں گونجے تو میں ایک انہونے خوف کے تحت لرز اٹھی۔ تمہیں کیا معلوم جمال خان کہ میں کیا کرنے چلی تھی؟ میں نے خود ہی سے چپکے سے اعتراف کیا۔ میں نے اپنے پاس موجود چند لاکھ کے زیورات اور جمع شدہ رقم ماما کے حوالے کر کے خالی ہاتھ اپنا دامن دل نویل کے پیار سے بھرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ تو اس کے انتظار میں لیونگ روم میں نظریں دوڑاتے دوڑاتے جب مجھے وہ فریم شدہ تصویر نظر آئی۔ میں جمال خان کی فیملی ممبرز کو محض نام کی حد تک جانتی ہوں، مگر وہ آفس، وہ ٹیبل، وہ میرے دیکھے بھالے تھے۔ وہ 40-42 برس کا خوبصورت، خوش روح، خوش شکل شخص انہی کی ٹیبل پہ انہی کے کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پس منظر میں کھڑکی سے باہر حبیب بینک کی عمارت، اس کا وہی رخ نظر آ رہا تھا جو اس دن پہلی بار ان کے آفس میں مجھے دکھائی دیا تھا۔ ٹیبل پہ گندھارا آرٹ کا شاہکار وہ ننھی سی مورت، وہ بھی وہی تھی۔ اسی دن کی طرح اس تصویر میں بھی وہ مورتی پیپر ویٹ کی جگہ کاغذات پہ دھری تھی۔ میں ٹھٹک گئی۔ ناول کے اس اثنا میں اندر آ جانے نے مجھے مزید غور کرنے کی مہلت تو نہ دی، مگر میری چھٹی حس نے مجھے یہ اشارہ دے دیا کہ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ جو ہے اسے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، اور بازی پلٹ گئی۔ اب بازی پلٹ کے کس کے حق میں گئی؟ میرے یا جمال کے؟ پتہ نہیں اچھا ہوا یا برا۔ میں تو فی الحال کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ آنکھیں کھولو آئینہ، جمال خان کی آواز پہ میں نے اپنے ہارے ہوئے منتشر وجود کو سمیٹا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے 2 آنسو گرا بیٹھی۔ ان کے مضبوط ہاتھوں نے میرا چہرہ تھام لیا، غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں نے آج تک کسی سے ہار نہیں مانی، پھر اپنی اولاد سے کیسے ہار مان لیتا؟ میری ساری اولاد اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھی۔ مجھے دوسراہٹ چاہیے تھی، کوئی خیال رکھنے والا، اس لیے میں نے شادی کی تھی۔ لیکن میرے پچھلے تجربے نے مجھے بھی کچھ محتاط کر دیا تھا۔ میں کسی عورت کو یہ حق نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پہ حاوی ہو، مگر تم مجھے توڑنے لگی تھیں آئینہ، مجھ میں دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ہاں آئینہ، اور میرے رویے کی تبدیلی پتہ نہیں تم جان سکیں یا نہیں، لیکن میرے بچوں نے بھانپ لیا۔ تم ان کے مقابلے پہ آ کے نہ کھڑی ہو جاؤ، اس خوف سے وہ مجھے ورغلانے لگے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں بھی کچھ ڈاواں ڈول ہو گیا تھا اپنے ارادوں میں۔ لیکن آئینہ، تم جیت گئیں۔ اس کڑے امتحان سے گزر کے تم نے مجھے جیت لیا۔ وہ شاندار پروقار مرد پہلی بار کسی سے اپنی شکست کا اعتراف کر رہا تھا، اور وہ کسی میں تھی جو خود کو کسی بھی طرح سے اس جیت کے قابل نہیں سمجھتی تھی، جو یہ مان بیٹھی تھی کہ اس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اب اس فلیٹ میں تمہارا آخری دن ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ پیکنگ کر لو، کل سے تم میرے بنگلے میں شفٹ ہو جاؤ گی۔ کل سے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، تمام شرائط سے مبرا خالص زندگی۔ تمام شرائط؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ جان گئے، مسکرا کے بولے، ہاں تمام شرائط۔ لاک میں چابی گھماتے میرے ہاتھ رک گئے۔ آج کے بعد تمہیں میری بیوی ہونے کے تمام حقوق استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تمہاری ہر چیز تمہاری ہوگی اور میری بھی ہر چیز تمہاری ہوگی۔ بس تمہیں ایک تحفہ مجھے دینا ہوگا۔ مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو نہ صرف ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرے بلکہ اس میں تمہاری تربیت کی خوبیاں بھی موجود ہوں۔ دروازہ کھل گیا تھا
قسمت کا بھی اور کمرے کا بھی۔ میں پہلی بار بے ساختہ ان کی باہوں میں چھپ گئی۔ ان کے مہربان ہاتھ میرے شانے پہ ٹھہر گئے اور میری پور پور میں محبت اترنے لگی۔ یہ محبت جس کی مجھے پیاس تھی، جس کی مجھے تڑپ تھی، اور جس کے لیے میں خود کو نیلام کرنے چلی تھی، یہ میرے سامنے ہمیشہ سے تھی، مگر میں جانتی نہیں تھی کہ محبت کوئی شاخ سے لٹکا پھل نہیں ہے جسے ہاتھ بڑھا کے جب چاہا توڑ لیا۔ یہ تو دل کی بھول بھلائیوں میں چھپتی ہے اور پکارتی ہے کہ مجھے فتح کر لو۔